أشرقت نفسي بنور من فؤادي حين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. آج کے اس حالات میں شافعی مسلک میں عید کی نماز کس طریقے سے ادا کرنا ہے، اس کے تعلق سے چند بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اللہ سبحانہ تعالی جلد سے جلد ہمارے اس وبائی حالات سے ہمیں حفاظت عطا فرما دے. عیدین کی جو نماز ہے، چاہے بڑی عید ہو، بقر عید ہو یا چھوٹی عید ہو، یہ شافعی مسلک میں سنت ہے. اس کا وقت ہوتا ہے جیسے طلوع شمس ہو گیا، سورج کا طلوع ہونے کے بعد سے لے کر زوال تک اس کا ٹائم ہے. 2 رکعت سنت نماز پڑھنی ہے. مثال طور پر نیت میں ہم اصلی سنت عید الفطر رکعتین متوجہن الی القبلہ، اگر امام ہے تو اماما متوجہن الی القبلہ، اگر مقتدی ہے تو مع الامامی. یہ نیت رکھتے ہوئے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر زوال تک اس کا ٹائم ہے، لیکن بہتر ہے کہ سورج طلوع ہو کر ایک 20 منٹ کے بعد میں نماز عید شروع کرنا بہتر ہے. فطر کی نماز تھوڑے تاخیر کر کے پڑھے تاکہ فطرہ کا چاول وغیرہ تقسیم کرنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے، کیونکہ فطرہ کا چاول تقسیم کرنے کے لیے نماز کے پہلے تقسیم کرنا بہتر ہے. اس لیے تھوڑی تاخیر کر کے پڑھنا اچھا ہے. تو نماز پڑھے. نماز پڑھتے وقت پہلی رکعت میں وجہتو کے بعد، دعائے افتتاح کے بعد پہلی رکعت میں 7 مرتبہ تکبیر پڑھے. اس کے بعد میں اعوذ پڑھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. یہ تکبیر پڑھتے وقت تکبیر کے ایک تکبیر کے بیچ میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا سنت ہے. ہر تکبیر کے وقت میں رفع دین کرنا ہے. ہمارے منکبین کے حساب سے اللہ اکبر. ایسے 7 مرتبہ کون سے تکبیر چھوڑ کر؟ تکبیرۃ الاحرام چھوڑ کر اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. ایسے 7 تکبیر پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سورۃ القاف پڑھنا سنت ہے. اگر نہیں ہوتا ہے تو سورۃ الاعلی سبح اسم ربک الاعلی پڑھیں. دوسری رکعت میں اسی طرح تکبیر جو تکبیر الانتقال یعنی سجدے سے اوپر آنے کے تکبیر چھوڑ کر 5 تکبیر پڑھنی ہے. یہ 5 تکبیر کے بیچ میں جیسے ہم نے بتایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنی ہے. اس کے بعد میں سورہ فاتحہ پڑھے. اس کے بعد میں ہو سکے سورۃ القمر پڑھے. اگر نہیں ہوتا ہے تو سورۃ الغاشیہ پڑھ لیں. یہ پڑھنا سنت ہے. اس کے بعد یہ تو سنت ہے تکبیر پڑھنا. یہ سنت کون سے سنت نہیں ہے؟ نہ سنت باعث ہے
یعنی ابعاد سنت میں شمار نہیں ہوتا ہے. اس لیے اگر کوئی تکبیر چھوڑا، جان بوجھ کے چھوڑا یا بھول کے چھوڑا، سجدے سہو کرنا اس کے لیے سنت نہیں ہے. کہنے کا مطلب اصل سنت ملنے کے لیے 2 رکعت جیسے ہم نفل نماز پڑھتے، ایسا ہی عید کی نیت رکھ کے 2 رکعت نماز پڑھنے سے بھی عید کی نماز پڑھنے کا ثواب مل جائے گا. اس میں نہ جماعت شرط ہے، نہ جماعت سے پڑھنا کمپلسری ہے. اکیلا اکیلا پڑھے تو بھی ملے گا. باقی جماعت سنت رہنے والی نماز میں جیسے جماعت سے پڑھنے سے 27 گنا زیادہ ثواب ہے، اتنی ہی ثواب یہ نماز کو جماعت سے پڑھنے سے بھی مل جائے گی. لیکن جماعت سے پڑھنا شرط نہیں ہے، اکیلا پڑھے تو بھی ملے گا. آج کے اس کورونا کی وجہ سے سب اپنے گھر پہ ہیں، مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو اس وقت میں کیا کرے؟ 2 رکعت نماز پڑھے. تکبیر پڑھنا بڑی بات نہیں ہے، صرف پہلے میں 7 تکبیر پڑھنی ہے، دوسرے میں 5 تکبیر پڑھنی ہے. اگر وہ نہیں ہو سک رہا ہے، اس کو جمرہ نہیں ہے، تو کم از کم 2 رکعت نماز پڑھ لے تو عید کی نماز کا ثواب اس کو مل جائے گی. عید کی نماز کے بعد میں اور ایک بات میں بیچ میں بتا رہا ہوں، جیسے ہم نے عید کا چاند، شوال کا چاند نظر آ گیا، تو نماز پڑھنے کے لیے امام تکبیرۃ التحریم باندھنے کا وقت تک تکبیر پڑھتے رہنا. اس تکبیر کا نام ہے تکبیر المرسل. تکبیر المرسل ہمیشہ پڑھتے رہنا. بازاروں میں پڑھے، دکانوں میں پڑھے، گھروں میں پڑھے، ہاں نہ پڑھنے کی جگہ باتھ روم، ٹوائلٹ ادھر چھوڑ کے ہر جگہ ہر وقت میں تکبیر پڑھتے رہے. کب تک پڑھتے رہیں؟ جب تک امام نماز کی تکبیر باندھنے تک، یا اپنے خود نماز پڑھ رہا ہے تو اپنے نماز کے تکبیر باندھنے تک. تو سمجھ میں آیا تکبیر عید کی نماز کے بعد میں تکبیر پڑھنا خاص سنت نہیں ہے. یہ نماز ہو گئی. نماز ہونے کے بعد میں شافعی مسلک میں نماز کے بعد میں 2 خطبہ پڑھنا، 2 خطبہ پڑھنا سنت ہے. 40 لوگ کو سنانا ایسا شرط نہیں ہے. کم از کم 2 آدمی رہے تو بھی کافی ہے سننا اور سنانا. سماع اسماع کئی کتابوں میں شافعی مسلک کے کتاب میں شرط ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 40 لوگ کو سنائے. سننے کے لیے 2 لوگ رہے تو بھی کافی ہے. حاشیۃ الجمل میں کلم طور پر بیان کیا ہوا ہے، اگر کسی کو چاہیے وہاں مطالعہ کیجیے. حاشیۃ الجمل میں کہنے کا مطلب اس کے بعد میں خطبہ پڑھے. ہاں خطبہ میں جو ارکان ہیں، حمد پڑھنا، درود شریف پڑھنا، وہ سب جمعہ کی طرح ہی اس میں بھی پڑھنی ہے. 2 خطبہ کریں، یعنی 2 خطبہ کے بیچ میں بیٹھنا اس میں شرط نہیں ہے. خطبہ دیتے وقت کھڑے رہ کے دینا بھی شرط نہیں ہے، لیکن سنت ہے. یہاں کھڑے رہ کے خطبہ دینا سنت ہے، 2 خطبے کے بیچ میں بیٹھنا سنت ہے، یہ سب سنت ہے. اگر 2 خطبہ کے بیچ میں نہیں بیٹھتے ہیں تو کوئی تکبیر سے کیا کرے؟ دونوں خطبے کے بیچ میں تکبیر سے الگ کرے. کھڑے رہ کے ہی کر رہا ہے تو فصل نہیں کر رہا ہے. تو اسی طرح خطبہ پڑھنے کے بیچ بیچ میں ایک فصل آتا ہے تو وہاں کیا کرے؟ تکبیر پڑھتے رہے. ایک فصل ہو گیا تو پھر تکبیر پڑھے. یہ خطبہ میں، پہلی خطبہ میں حمد شروع کرنے سے پہلے متوالی طور پر 9 تکبیر پڑھنا پہلی خطبہ میں سنت ہے. اللہ اکبر، 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 لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. پھر الحمدللہ، پھر خطبہ شروع کریں. اسی طرح دوسری خطبہ میں 7 تکبیر پڑھیں. ایسا پڑھنے کے بعد آخر میں مؤمنین کے لیے وغیرہ دعا کرے تو انشاءاللہ یہ خطبہ بھی ہو جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عید کی نماز
مکمل طور پر اچھے سے پڑھنے کے لیے ہمیں توفیق دیں، اور خطبہ میں جو تکبیر پڑھنی ہے وہ صرف امام کو پڑھنا سنت ہے، حاضرین کے لیے وہ تکبیر سنت نہیں ہے، صرف سماعت کرنا سنت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو اچھے طریقے سے عید منانے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔